رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو رمضان مبارک کی بابرکت مہینے کی برکتیں رحمتیں مبارک ہوں اور اللہ تعالیٰ ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان مبارک کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو فوراً سے ہم قرآن پاک کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ اس ماہ میں ہم نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ ایون کہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور تراویحوں میں بھی قرآن پاک سنتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنے کے ساتھ ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ میں 2 3 4 مرتبہ قرآن پاک انشاءاللہ پڑھوں گا، اور کئی لوگ تو روزانہ 1 مرتبہ قرآن پاک بھی پڑھنے کا جو ہے اپنے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا اپنی زندگی میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ایک غلطی ہمارے لیے باعث ثواب کی جگہ باعث عذاب بھی بن سکتی ہے؟ اور وہ لوگ جو تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، ابھی تک ان کے تلفظ ٹھیک نہیں ہوا، اور وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن مجید کھولا ہی نہیں، کیا وہ بھی قرآن پاک کسی بھی ایج میں پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں؟ آج اسی موضوع کے اوپر اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کی ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جو قرآن پاک کے تلفظ کو 4 منٹ سے لے کر 40 منٹ کے اندر ٹھیک کروانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے اس ایج میں جو ابھی آپ دیکھیں گے ایسا بیڑا اٹھایا ہے کہ آن لائن قرآن پاک کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جس میں ہر کوئی فی سبیل اللہ اس میں انٹر ہو سکتا ہے، اور جہاں ہم سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم دیکھتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک، نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، کاش کہ ہم تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی نکال کر اپنی زندگی کو دنیاوی آخرت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ہم باعث ثواب اور باعث عافیت بن سکیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی مایناز شخصیت پروفیسر رفرت صاحب۔ سر بہت شکریہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں۔ اور اس کے ساتھ ناظرین، پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں تو قرآن پاک کی تعلیمات ہوتی ہیں، لیکن وہ ممالک جہاں مسلمان میجورٹی میں نہیں ہیں، ایک کمیونٹی ہے، کینیڈا ہو، یورپ ہو، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، دیگر وہ ممالک جہاں مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ میجورٹی میں نہیں ہے، کیا وہاں بھی قرآن پاک کی تعلیمات دی جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، کہ ان لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیمات لینے کے لیے یا پڑھنے کے لیے پاکستان کا یا اسلامی ممالک کا ہی رخ کرنا پڑتا ہے؟ ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پر کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی نژاد عرفان ملک عرف بابا جی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سوشل ورکر ہیں، ریئل اسٹیٹ میں ان کا اپنا ایک نام ہے، پولیٹیکل لیول پر وہ کینیڈا میں پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ملکوں کو ایک جگہ پر مضبوطی کے ساتھ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور جہاں وہ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عرفان ملک اور بابا جی آج کی ایک ٹرانسمیشن میں ایک منٹ پھر۔ سب سے پہلے ہم بڑھیں گے پروفیسر رفرت صاحب کی طرف اور ان سے پوچھیں گے کہ رمضان اور قرآن کی کیا امپورٹنس بڑھ جاتی ہے رمضان مبارک میں، کیونکہ میں معذرت کے ساتھ آن کیمرہ ہی معذرت ایکسیپٹ کرنا چاہوں گا کہ میں ایک بہت ہی ایک ڈیزگنیشن جو پروفیسر صاحب کی شخصیت کے ساتھ جڑتا ہے کہ پروفیسر صاحب اسلامک اسکالر بھی ہیں، جس کی وجہ سے اسپیشلی وہ ان چیزوں کے اوپر بڑی گرپ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے جیسے ہی کہ اسلام کا نام آتا ہے تو اس کو ٹیچ کرنے کے لیے ایک پراپر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہمیں ایک لبادہ ہماری آنکھوں کے سامنے عکس آ جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ویسا ہی شخص ہوگا تو اس کو مذہب کا بالکل طریقے سے بہت اچھے طریقے سے وہ بتا بھی سکتا ہے، اور ہم اسی سے کریں گے۔ لیکن پروفیسر رفرت صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ ہر رنگ میں ڈھل جاتے ہیں اور ہر شخص ان کی پرسنالٹی کی طرف، اور جیسے کہ عرفان ملک بابا جی ہمارے ساتھ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی طرف لوگ ایزیلی اپنے آپ کو مشورہ بھی لے سکتے ہیں، رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، قرآن پاک رمضان کتنی اہمیت ہے؟ اس سے پہلے یہ موضوع تو بہت ساری جگہوں پر لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن کیا ہے، رمضان کیا ہے، میں کسی بھی موضوع کا جب آغاز کرتا ہوں تو اس ورڈ کی کیمسٹری سے کرتا ہوں اور اس کی ہسٹری سے کرتا ہوں۔ تو رمضان دنیا میں دی بیسٹ لینگویج ود روٹ سسٹم جو ہے وہ عربک ہے، موسٹ سائنٹیفک لینگویج عربی مانی گئی ہے۔ تو
رمضان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ را میم را ہے، جس کو ہم اردو میں بولیں گے تو رے میم سواد کہیں گے رمضا۔ رمضا کا مطلب ہوتا ہے جل جانا یا جلا دینا، یہ لفظی مطلب ہے، لیکن اس کو جب اصطلاحی معنوں میں لیں گے ہم، اصطلاحی مین کے لٹریری میننگز میں جب آپ جائیں گے تو انسان کی جو ٹینڈنسی ٹوورڈ سن ہے وہ رمضان میں کم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے بہت سے ایسے کام جو عام حالات میں کر رہا ہوتا ہے وہ کم کر دیتا ہے، برائیاں کم ہو جاتی ہیں، تو ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے نہ صرف موجودہ گناہ کم ہوتے ہیں بلکہ نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو گناہ جلتے بھی ہیں اور پھر اللہ کی بخشش گناہوں کو جلاتی بھی۔ یہ ہے جی رمضان۔ اسی طرح رمضان کا بائی ڈکشنری ایک میننگز یہ بھی ہیں کہ وہ بارش جو اس وقت برستی ہے جب دھرتی پانی کو بہت ترستی ہے۔ کیا قافیے ملائے ہیں، بارش اس وقت برستی ہے جب دھرتی پانی کو بہت ترستی ہے، کیا کہتے ہیں اس بارش، اس کو بھی رمضان کہتے ہیں۔ آج صبح میں اپنی قرآن کی کلاس میں بتا رہا تھا کہ جتنی بھی آپ کی عمریں ہیں، آپ نے دیکھیں جب بھی رمضان آتا ہے تو اس میں بارش، خنکی، موسم کی تبدیلی ضرور ہوتی ہے، روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ 2-3 دن سے کیا ہو رہا ہے، اور بدھ سے سیچرڈے تک موسم خنک رہنے کی دی گئی ہے۔ اب میں دوسرا لفظ ہے قرآن۔ قرآن کے آپ کہیں بھی میننگز پڑھتے ہیں تو وہ 2 آتے ہیں، جمع کرنا اور اکٹھا کرنا، اور ایک ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ دونوں سچ تو ہیں، لیکن قرآن کے لفظ سمیت قرآن پاک میں جتنے بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں آن ایوریج ہر ورڈز جو ہے وہ 20 ڈفرینٹ میننگز دیتا آن ایوریج۔ اگر کہیں 2 4 5 ہیں تو کہیں 25 30 40 بھی ہیں۔ تو قرآن کے ایک معنی ہوتے ہیں تھیلی۔ آج ناظرین کو میں بہت اچھی طرح سے کلیئر کر دوں گا، ان کا مائنڈ سیٹ بالکل چینج ہو جائے گا۔ قرآن کے ایک معنی تھیلی بھی ہیں۔ اب قرآن جیسی چیز کو تھیلی کہنا بڑا ثقیل لگتا ہے، سننے میں ناگوار لگتا ہے، آپ ایزی فیل نہیں کرتے کہ یار قرآن کو یہ بندہ تھیلی کہہ رہا ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ قرآن کو اگر تھیلی کہا ہے تو تھیلی کی صفت کیا ہوتی ہے، واٹ آر دا کریکٹرسٹک سیلین فیچر۔ 10 سکے نئے والے آپ باہر رکھ دیں اور 10 اس تھیلی میں رکھ دیں، 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 6 ماہ بعد جب بھی آپ تھیلی کو کھولیں گے تو وہ سکے ویسے ہی چمک رہے ہوں گے، اور جو باہر پڑے ہیں وہ اپنی چمک دمک کھو چکے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں ایک ایسی تھیلی دی ہے جس میں ہماری زندگی کی تمام ضروریات جو کبھی تھیں، آج ہیں، اور کبھی فیوچر میں ہمیں ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، وہ سب کی سب اس تھیلی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ تو یہ دونوں لفظوں کا مطلب بتایا جی۔ اب رمضان میں قرآن کے بارے میں دیکھیں، قرآن کا پڑھنا بالکل غلط نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ قرآن تو ہم سے 5 حق، جیسے آپ کے کمپلسری سبجیکٹ پاس کریں گے تو آپ کو ڈگری ملتی ہے، تو قرآن کا جو حق ہے، اس کے جو رائٹس ہیں 5 فنڈامنٹل رائٹس، ان میں سے ایک بھی آپ کم کرتے ہیں تو قرآن کا حق ادا نہیں کرتے۔ سب سے پہلا ہے ایمان لانا، وہ تو سب لوگ لاتے ہیں۔ دوسرا ہے پڑھنا، ایک دم دیکھیں ریشو کتنی ڈراپ آؤٹ ہوتی ہے۔ تیسرا ہے اس کو سمجھنا، چوتھا ہے اس کو عمل کرنا، 5واں ہے اس کو آگے بڑھانا۔ تو اب ہم یہ 5 حقوق کیا ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو میری گزارش اپنے ناظرین معزز مسلمان بہن بھائیوں سے یہ ہے کہ خدا کے لیے اتنا قرآن پڑھیں جتنا ساتھ سمجھ بھی سکیں، اس کا ترجمہ بھی کریں۔ اور جب ہم بڑی روانی اور تیزی میں پڑھتے ہیں تو کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور وہ میننگز کچھ کا کچھ کر جاتی ہیں، وہ ابھی میں آپ کو پریکٹیکلی اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا پروفیسر صاحب، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اور پاکستان میں تو اسپیشلی معذرت کے ساتھ جو حافظ کرام ہیں وہ اس کے اوپر شرطیں لگاتے ہیں کہ میں 30 منٹ میں سپارہ پڑھ سکتا ہوں، میں 15 منٹ میں پڑھ سکتا ہوں، میں 20 منٹ میں پڑھ سکتا ہوں۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ ہماری انسپریشن تو وہی علماء دین ہیں، وہی حفاظ کرام ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ مذہب کے معاملے میں زیادہ ہمیں مضبوط سمجھے جاتے ہیں۔ عرفان ملک صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ بابا جی یہ بتائیے کہ پاکستان میں جس طریقے سے تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوتیں لگا دی جاتی ہیں، برکت کی باعث ویسے بھی لگائی جاتی ہے، لیکن رمضان میں ایک اسپیشل اہتمام کیا جاتا ہے، کینیڈا میں بھی ایسا اہتمام ہوتا ہے؟ جی کینیڈا میں بالکل اہتمام ہوتا ہے، لیکن بڑے سائنٹیفک بنیادوں پہ۔
قرآن بھی پڑھا جاتا ہے بڑے سائنٹیفک بنیادوں پر. اچھا سائنٹیفک بنیاد. جی سر, کیونکہ ہم ایک سیکولر کنٹری میں رہتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے ایز اے گڈ مسلم. مذہب کو پریزنٹ کرنا ہے ایک سیکولر کنٹری میں کہ وی آر گڈ مسلم. اور مسلمان گڈ مسلم پیش کرنے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے انسان کے طور پہ پیش کریں. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو نہ آپ اچھے مسلمان ہیں, نہ اچھے ہندو ہیں, نہ اچھے عیسائی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے جتنے وہاں یہ کہوں گا ہمارے جو مسجدوں میں جو سمجھ لیں کہ جو درس و تدریس کرتے ہیں وہ سارے ینگ لڑکے ہیں. اور وہاں کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے. ٹھیک ہے. ابھی ایک لفظ آپ نے استعمال کیا تھا کہ جی وہ یہاں جس طرح ہوتا ہے اور یہاں کی اہتمام کیا جاتا ہے. اہتمام بالکل اسی طرح اہتمام ہوتا ہے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا عبد الرحمٰن, آپ ینگ بچے ہیں, یہاں سے ہمارے جتنے علماء جاتے ہیں, جتنے اسکالر جاتے ہیں, سو کالڈ اسکالر, وہ سارے جا کے باہر کے ملکوں میں ڈویژن پیدا کرتے ہیں. اور ہمارے بھی ڈویژن پیدا ہوئی کی گئی کہ یہ میں نام نہیں لوں گا کہ یہ ان کی مسجد ہے, یہ ان کی مسجد ہے, یہ ان کی مسجد ہے, یہ ان کی. کینیڈا میں بھی. جی سر. کینیڈینز ہمارے جو بچے ہیں نا وہ بڑے سینسیٹیو ہیں. آپ کو سائیکالوجی سمجھنی پڑے گی. ایک بچہ جو اسلامی سو کالڈ اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہے جو پاکستان کا معاشرہ ہے, میں نے سو کالڈ کا لفظ استعمال کیا ہے, بہت بڑی بات ہے. یہاں اس کو ہر مرحلے پہ مذہب کی تلقین ہوتی ہے, جس طرح کی بھی ہو, جس لیول سے بھی ہو, جہاں سے بھی ہو. ٹھیک ہے جی. وہ کنفیوز ہوتا ہے, کبھی وہ سیٹسفائی ہوتا ہے, کبھی کنفیوز ہوتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تنگ آ کے ایک ہی طرف چل پڑتے ہیں کہ جی میرا تو یہ فرقہ ہے تو میں نے ان کی بات. اچھا یہ چیزیں بائی برتھ بھی ہیں, جو اگر باپ سنی ہے تو بیٹا بھی آگے سننی ہے, باپ اہل تشیع ہے تو بیٹا بھی آگے, بیٹی بھی آگے تشیع. جب آپ کینیڈین بچوں کی بات کریں, امریکن بچوں کی بات کریں, یورپین بچوں کی بات کریں جو پاکستانی ہیں, ناٹ بائی برتھ, بائی ورچو آف یہ کہ میں ان کا اس کا باپ میں پاکستان سے گیا ہوں, میرے وہاں بچے پیدا ہوئے ہیں, میں ان کو پاکستانی کہوں گا, وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے. اچھا ٹھیک ہے. ان بچوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. خواہ وہ آپ ان کو قرآن کی تعلیم دیں, خواہ آپ ان کو حدیث کی تعلیم دیں, خواہ آپ ان کو سنت کی دیں. آپ کو یہ مد نظر رکھنا پڑے گا کہ یہ کینیڈین, امریکن, یورپین بچہ ہے. مسلمان وہ اس لیے ہے کہ اس کا باپ مسلمان ہے, لیکن آپ کو اس کو سائنٹیفکلی, لاجیکلی ہر چیز ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اگر وہ لاجک نہیں دیں گے تو وہ مذہب سے بھاگ جائیں گے. اچھا جی. اسی لیے باہر کے ملکوں میں جو پاکستانی سیٹل ہیں ان کے اور ان کے بچوں میں بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا جنریشن گیپ بہت بڑا ہے, جو یہاں بھی ہے نظر نہیں آتا, لیکن وہ ہم سے متنفر ہے, ہماری پالیٹکس سے متنفر ہے, ہمارے بیہیویئر سے متنفر ہے, ہمارے مذہبی رجحان سے متنفر ہے. یہ وہ بڑی کھل کے آپ, چونکہ آپ ہدف ٹی وی جو ہے اس میں مجھے موقع ملتا ہے, میں بڑی کھل کے ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں. ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے اسکالر جو ہیں وہ یہ سارا کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں, دین کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آن لائن میں قرآن کی تعلیم بھی یہ دیتے ہیں. اور لیکن باہر کے ملکوں میں آپ جائیں تو ایک فیشن بن گیا ہے کہ یہاں پاکستان میں ہر بندے نے ایک دکان کھول لی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب معذرت سے کہوں گا, اس طرح ہی. اچھا, اس میں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے $70 فیس لیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ میرا بچہ کس سے قرآن پڑھ رہا ہے. لوگ بھاگ جاتے ہیں, افریڈ ہو جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ریڈیکلزم کی طرف نہ جائے, یہ ایکسٹریمزم کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے نا جی. مسلمان صحیح ہے, صحیح مسلمان ہوا ہے جو ریڈیکل بھی نہیں ہے, جو ایکسٹریمسٹ بھی نہیں ہے, اور جو اچھا انسان ہے, جو دوسرے کی جان مال عزت کی پرواہ کرتا ہے, وہ اچھا مسلمان ہے میرے نزدیک. تو یہ ہے کہ ہم بھی وہاں سارے کرتے ہیں, لیکن ہم کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بچے ہیں, جو ہمارے کینیڈین بچے ہیں, امریکن بچے ہیں, وہ اسکالر بنیں, وہاں کے بچے ہی بنیں, اور وہاں کے بچے ہی قرآن پڑھائیں اپنے کولیگس کو, اپنی جنریشنز کو.
تو وہ عنصر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کینیڈا، امریکہ، یورپ میں جا رہے ہیں. یہاں سے معذرت سے کہوں گا کہ یہاں سے جو بھی کچھ جاتا ہے اس میں یا ایک فرقہ ہوتا ہے یا دوسرا فرقہ ہوتا ہے. اچھا بابی، میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ ایکسٹریمزم آپ نے کہا ہے. جی سر. پاکستان میں تو ہر بندے کو پتا ہے کہ مذہب میں ایکسٹریمزم کسے کہا جاتا ہے. کینیڈا میں ایکسٹریمزم کی بنیاد آپ اس سے کیا لیتے ہیں؟ میں اس کی طرف ضرور آؤں گا، لیکن میں اس سے پہلے پروفیسر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. پروفیسر صاحب، ہم ان چیزوں کے اوپر بھی ابھی آپ سے ڈسکس کریں گے. جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں جتنے بھی یہاں اسلامک اسکالر جاتے ہیں وہاں جا کر اپنی ایک دکانداری لگا لیتے ہیں. خیر، یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا کہ یہ قرآن پاک کو ایک بندے کی بہت گرپ ہے، حافظ ہے، اور ماشاءاللہ سے وہ پچھلے 10-15 سال سے تراویح بھی سنا رہا ہے. روزانہ قرآن پاک بھی اگر وہ پورا کا پورا ریپیٹ کرتا ہے زبانی، تو کیا پھر بھی وہ اس کے اتنی تیزی سے پڑھ سکتا ہے؟ بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب. ابھی ملک صاحب کی باتیں سنتے ہوئے نا، میں ذہنی طور پہ جن ممالک میں جا چکا ہوں، کینیڈا نہیں جانے کا اتفاق ہوا تو میں ذہنی طور پہ آپ کے کینیڈا میں پہنچ گیا تھا کہ یار وہاں اگر میرے جیسا آدمی جائے گا تو اس کو کیسے کام کرنا چاہیے. میں انتہائی کامیاب ہوں گا، اس لیے کہ میں مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہوں. شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث بنتا نہیں، اسی لیے میرا حلیہ بھی ایسا ہے کہ آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میں کون ہوں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف. میں نے ابھی پچھلی سوال کے جواب میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن ایک تھیلی ہے، اس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے. تو سر بات یہ ہے کہ قرآن خود بتاتا ہے مجھے کیسے پڑھا جائے. قرآن کہتا ہے کہ مجھے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کہیں پابندی نہیں لگاتا، بلکہ جو آیت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو. ہمارے کانسیپٹس بیسیکلی ٹھیک نہیں ہیں. جیسے میں نے رمضان کی اور قرآن کی میننگز آپ کو بتائے، اسی طرح ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ تلاوت کا مطلب کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے، تو وہ جو قرآن کوئی آدمی اپنی آواز میں پڑھ رہا ہوتا ہے یا ہم اس کو پڑھنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، ہم اسے تلاوت کہتے ہیں. تلاوت عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے تلاوت کسی اور زبان کا لفظ ہے تو اس میں اس کا مطلب پڑھنا ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم قرآن کی بات کریں گے تو پھر ہمیں عربی کی طرف جانا پڑے گا. تو عربی میں قرآن کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو اسٹرکٹلی، اسٹرانگلی اینڈ ہارٹلی. دل و جان سے بالکل ویسا ہی کرنا جیسے کہا گیا ہے. تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کے احکامات کی پیروی کیا کرو. پڑھنے کے لیے تو اقرا کا لفظ ہے. تو یہ تو ہو گیا جی اس کا معاملہ کہ ہم اس کو، اب آپ کو اپنے سوال کا جواب اگر نہیں ملا تو میں ہمیشہ محتاط گفتگو کرتا ہوں، تو آپ پھر دوبارہ غور کیجئے گا کہ قرآن نے خود بتایا ہے مجھے کیسے پڑھا کرو. ابھی جب میں آپ کو تجوید کے بارے میں بتاؤں گا تو اس وقت اس کی وضاحت مزید کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا بابا، ایکسٹریمزم کا نام جو ہے وہ مطلب جاننا چاہیں گے میرے ویورز کی. کیا ایکسٹریمزم کے وہاں ایکسٹریمزم کے سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی تعلیمات نہیں دی جاتی، انتہا پسندی نہیں سکھائی جاتی؟ یہ انتہا پسندی ہے کیا؟ اچھا، بات یہ ہے کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے. اس کو ڈاکٹر صاحب نے 4 چیزیں بتائیں. میں سن رہا تھا کہ پہلے پڑھنا ہے، پھر اس کو غور کرنا ہے، پھر اس کو عمل کرنا ہے اس پہ، اور اس کو یاد کرنا ہے، پھر اس کو پھیلانا ہے. 4 چیزیں ڈاکٹر صاحب نے. یہ جو ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہے نا، ایک مثال آپ کو دوں گا کہ رسول کریم نے ایک مساک مدینہ کیا تھا. ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تمام لوگ اس وقت جو موجود تھے اس بستی میں، کتنی آبادی ہوگی؟ 10,000 میں تو 12,000 ہوگی. اتنی ڈاکٹر بہت کم تھی. 5,000 سمجھ لو. اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں دین ابراہیمی کے ماننے والے بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اور اس میں مسلمان بھی تھے، اور ہو سکتا ہے کچھ اور بھی، کوئی لادینیت بھی، مشرک بھی. ٹھیک ہے نا. اب یہ 5-6 کیٹیگریز کو ملا کے انہوں نے ایک مساک مدینہ کیا، ایک ایکسٹریمزم کو ختم کیا کہ جناب سب مل کے رہیں، سکون سے رہیں، تا وقت ہے کہ ہم میں سے کوئی شرارت کرے اس کا ہم بعد میں اس کا ایک طریقہ کار مرتب کیا.
بالکل ٹھیک ہے، اللہ سبحان. یہ ہے جو ان کی ہستی کا وجود ہے، اور یہ ہے قرآن کی تعلیم. ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی کا جب لفظ میں استعمال کرتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک فرقے کا اسکالر آتا ہے تو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، جب دوسرا اسکالر آتا ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اب میں کینیڈا میں چونکہ رہتا ہوں، میں کینیڈین کمیونٹی کی بات کروں گا، چھوٹے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، منارٹی ہے. لیکن ادھر بھی آپ نے فرمایا کہ وہاں بھی یہ سسٹم ہو چکا ہے، ڈگریاں ہو چکی ہے، تو پھر کس طریقے سے فالو کرتے ہیں، صحیح بندے کا چناؤ کرتے ہیں؟ دیکھیں پھر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ پھر بچے خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون بندہ صحیح دلیل دے رہے ہیں، صحیح ایجوکیشن دے رہا ہے جو سائنٹیفک بنیادوں پہ ہے. تو ان کی نظر میں تو پاکستانی سارے جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں جہاں ایک پہلی بات تو عبدالرحمٰن آپ یہ دیکھیے کہ وہ ان کو کینیڈین بچے ہیں، یہ کینیڈین کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اسی کی بات سنیں گے جو ان کی ایج کا ہوگا، جو ان کی طرح کا ہوگا. آپ اگر دین کی بات کریں گے تو زیادہ سنیں گے بنسبت اس آدمی کے جس نے داڑھی رکھی، معذرت سے کہوں گا کہ ان کا حلیہ جو بھی مولویوں جیسا ہے یا جو بھی کچھ ہے، ان کی بات کم سنیں گے لیکن آپ کی بات زیادہ سنیں گے. ٹھیک ہے جی. ایکسٹریمزم کا مطلب کینیڈا میں یہ لیا جاتا ہے کہ آپ ایکسٹریم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ایکسٹریمزم جنم دیتی ہے ریڈیکلزم کو، اور ریڈیکلزم جو ہے وہ سب سے خطرناک چیز ہے. آج پاکستان کا جو حال ہے یہ ریڈیکلزم کی وجہ سے، ایکسٹریمزم کی وجہ سے. تو ایسے اسکالر ہونے چاہیے جو قرآن کی تعلیمات دیں فرقہ واریت سے ابو ہو کے. اچھا یہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب میں ایک تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ لبادے کی، کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ مولویوں والا لباس ہے، حالانکہ وہ جو لباس ہے وہ تو ہمیں پہلے دن سے ہی ملا کہ شلوار قمیض داڑھی فرض نہیں ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ ہے. اب اس کے بارے میں بتائیے کہ کس طریقے سے لوگ تو ڈیفینیٹلی کینیڈا میں تو باہر کے ملکوں میں تو ایک الگ سسٹم ہو گیا، پاکستان میں صحیح بندہ آپ کے روپ میں اگر بتا رہا ہے تو لوگ تو آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. میں بادشاہ ہوں، لفظوں کا نہ شاعر ہوں، زباں بس ساتھ دیتی ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں. میں آپ کو شیعہ کے ممبر و محراب پہ، بریلوی کے، دیوبندی کے اور اہل حدیث کے سب کے نظر آؤں گا، اور سب میں میری ایکسیپٹنس ہے. وہ کیوں کہ باتیں دل سے کرتا ہوں، میں ان کا دل دکھاتا نہیں ہوں. ویری گڈ. اگر ہم میں سے آپ کا جو سیٹ ہے وہ کچھ اور ہے، ملک صاحب کا کچھ اور ہے اور میرا کچھ اور ہے، تو جب میری باری آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے درمیان اگر کچھ چیزوں پر اختلاف ہے تو بہت ساری چیزوں پہ اتفاق بھی تو ہے، تو ہم کیوں نہ پہلے ان کو لے کر آئیں. سیلز میں، مارکیٹنگ میں ایک خاص قسم ہوتی ہے کویسچنز کی، انہیں کہتے ہیں کلنچر کویسچنز. وہ سوال جن کا جواب ہاں میں ہوتا ہے. جب آپ کامنالٹیز میں بات کرتے ہیں تو سائیکولوجیکلی آپ سب سے پہلے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا اگلا سفر آسان ہو جاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو 2 دفعہ بتا چکا ہوں کہ قرآن میں ہر چیز، ہر سوال کا ہمارے جو کبھی کوئی مسئلہ تھا، ضرورت تھی، آج ہے یا کبھی ہوگی، اس کا جواب اس میں ہے. اب آتے ہیں لباس پہ جو آپ کا سوال تھا. کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے تقریباً کہ میرے ایک دوست کی بیٹی کی شادی تھی فیصل ٹاؤن میں، تو وہ بارات دیر میں تھی، تو میں نے کہا یار چلو تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں. وہاں پر ایک جماعت آئی ہوئی تھی جو تبلیغی جماعت تبلیغ کر رہی تھی، تو وہ ظاہر ہے کہ میں نے بیٹھنا تھا، تو ان کے پاس بیٹھ کے کوئی علم کی بات پتہ چل جائے گی. جب ان کی بات چیت ختم ہوئی، اگر آپ ان کے سسٹم کو جانتے ہوں تو وہ گالتے سن لینے، گال نہیں سنتے. تو میں نے کہا جی کہ آپ کیونکہ ذکر کر رہے تھے، تو ذکر کے بارے میں میرے پاس قرآنک انفارمیشن ایسی ہے کہ جو آپ کو بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے میں مدد ملے گی. وہ 5 منٹ 45 منٹ میں بدل گئے. پھر ایک دم مجھے خیال آیا بارات آ گئی ہوگی، تو میں نے اپنے وائنڈ اپ کیا. تو وہاں ایک صاحب نے کہا، یہ فیصل ٹاؤن میں فاسٹ کے سامنے ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ وہاں، اچھی کمیونٹی رہتی ہے. ملک صاحب وہاں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی گفتگو میں نے کبھی ایسی نہیں سنی، انرچ تھی ہر لحاظ سے، لیکن کاش آپ کا لباس بھی اسلامی ہوتا، کتنا اچھا ہوتا. میں نے بڑے ادب سے ان سے پوچھا کہ مجھے ذرا وضاحت فرما دیں، میری رہنمائی کر دیں کہ اسلامک لباس کسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں شلوار قمیص. میں نے کہا میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں عرب ملکوں کی بات نہیں کر رہا، میں مدینہ یونیورسٹی میں فزیکلی خود گیا ہوں، وہاں ٹھہرا ہوں، وہاں ٹیچروں کے ساتھ، استادوں کے ساتھ ٹاکس کی ہیں، ڈبیٹس کی ہیں. میں نے کسی کو بھی شلوار قمیص پہنے ہوئے نہیں دیکھا.
آپ اس کو پاکستانی لباس تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسلامی لباس نہیں کہہ سکتے. اب جس کو آپ پینٹ کہہ رہے ہیں، ناظرین آپ بھی سنیے، یہ پینٹ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی تھی. کیا بات، سبحان اللہ. چونکہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ جب باقاعدہ بنا تو ان کے لیے جو یونیفارم تھی وہ جو ان کو چست رکھے تو وہ اسی سے ملتی جلتی تھی. ترکوں کے ہاں اس سے پہلے یہ لباس موجود تھا. اب آتا ہوں قرآن پہ کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے لباس کی ڈیفینیشن کیا دی ہے. قرآن کو ہم سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں نا. بالکل صحیح. دیکھیں قرآن نے سر جو لباس کی ڈیفینیشن ملک صاحب دی ہے وہ کیا ہے؟ جی سر. سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ آپ کے بدن پر بھلا لگے. جو کچھ آپ نے پہنا ہوا ہے اٹ شوڈ سوٹس ٹو یو. سیکنڈ پارٹ میں اس میں آپ کے اعضاء نمایاں نہیں ہونے چاہیے. اعضاء مین کہ جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ نمایاں نہ ہوں. تیسری جو شرط ہے لباس کی وہ ہے کہ نماز پڑھنے میں آپ کو دقت نہ کرے، تنگ نہ کرے. باقی آپ کچھ بھی لے لیں. اب دیکھیں ایک اسکیمو اگر شلوار قمیض یا وہ عربوں والا داشا پہنے گا تو وہ بیچارہ تو برباد ہو جائے گا، تو زندہ ہی نہیں رہے گا، اکڑ کے مر جائے گا. اسلام جتنا لبرل ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جی بالکل. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو بھی نہیں پڑھا، دیگر مذاہب تو بالکل نہیں پڑھے. میں نے ادھر سے ایک سوال کیونکہ میرے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے، اسی وجہ پر قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اگر اسلام کو جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں تو پھر ہم تک پہنچانے میں فالٹ کس کا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، کیونکہ میرے ابھی قرآن پہ جو سوال کرنا ہے اس کا تعلق بھی وہیں چلا جائے گا. 1836 میں 1836 میں جبکہ 1857 ابھی نہیں آیا، 19 سال پہلے لارڈ میکالے جو تھا اس نے کہا کہ ہمیں جب بھی مشکل پیش آئے گی مسلمانوں کی طرف سے آئے گی، جب بھی مشکل پیش آئے گی مسلمانوں کی طرف سے آئے گی، ہم انہیں مار کے ختم نہیں کر سکتے. اچھا. یہ سب سے اسٹرانگیسٹ، سب سے ڈسپلن، سب سے آرگنائز لوگ ہیں برِ صغیر میں. تو پھر اسے کہا گیا کہ اس کا حل بتاؤ. اس نے کہا جی اس کا حل ایک ہی ہے کہ ان کا سب سے اسٹرانگیسٹ انسٹیٹیوشن ہے مسجد. مصیبت یہ ہے کہ اگر مسجد کو ختم کیا گیا تو یہ لوگ جتنے مرضی ڈپریس ہیں، جیسے ابھی آپ دیکھیں نا عشق رسول میں ہم کچھ بھی کرنے پہ تیار ہو گئے. یہ بڑا اچھا جذبہ ہے لیکن اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل تو بتاؤ. اب یہ بگاڑ جو ہے نا ہوا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ہاں مسجد کا، مدرسے کا طالب علم ہونا بہت بڑی آنر ہے، جیسے آج آکسفورڈ کا طالب علم ہونا بڑی آنر ہے. جی. تو انہوں نے کہا کہ مسجد کو کمزور کر دیں. وہ کیسے؟ ختم نہ کریں، کمزور کر دیں. کمزور کیسے کریں؟ کہ اس کے ساتھ جو جائیدادیں ہیں جو اس کے اخراجات پورے کرتی ہیں ان کو ہٹا دیں، اور جو وہاں کا مولوی خطیب ہے اس کو اپنا وظیفہ خوار بنا لیں. یہ محکمہ اوقاف تب سے بنا ہوا ہے. مولوی کو تنخواہ دے دیں اور اتنی کم دیں کہ اس کی روٹی پوری نہ ہو. ناظرین کرام بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں میں، بہت دکھ سے، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ میں بات کرنے لگا ہوں. جن لوگوں کی دیہات کی بیک گراؤنڈ ہے ان کو میری بات اس طرح سمجھ آئے گی. سر کمی کسے کہتے ہیں؟ کمی کسے کہتے ہیں؟ بڑے نیچ آدمی کو نا. سر جو کمیوں کی لسٹ ہے نمبردار کے پاس، گاؤں کے نمبردار، اس میں امام مسجد کا نام اس میں لکھا ہوتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ہمارا عالم تھا، ہمارا امام تھا، جس کے پیچھے ہم نے پیروی کرنی تھی، اس کا نام اور کام تو وہی رکھا لیکن اس کا سٹیٹس اتنا نیچے لے آئے. پھر بھی شاید کچھ بچت ہو جاتی. سر پھر کیا ہوا کہ توفوں کے ساتھ باندھ کے ایک ایک دن میں 600 سے زائد علماء کرام کو اڑا دیا گیا. کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے. تو پھر جن لوگوں کے ہاتھوں میں دین آیا اور پیچھے سے جو سپورٹ تھی تو پھر وہ یہ فرقہ واریت تھی. میں جب کہیں بہت پھنس جاتا ہوں نا اور میرے پاس جواب نہیں ہوتا اور میں نے لڑائی بھی نہیں کرنی ہوتی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ 100 سال ہے، 200 سال ہے، 500 سال ہے، 1000 سال ہے؟ اس کی کوئی تو حد ہوگی. کہیں تو یہ سٹاپ لگتا ہوگا نا. تو یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ اگر اس سے پہلے اسلام تھا تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟
اگر یہ اسلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبین بنا کے اللہ نے کیوں بھیج دیا؟ کیونکہ اسلام تو ہمارے پاس ہے۔ تو یہ چیزیں سننی بھی مشکل ہے، اگر آپ سن لیں گے تو شاید سمجھنے کی طرف آ جائیں۔ اور مسلمان جس دن اتحاد پیدا ہو گیا، نوم چومسکی جی آپ نے پڑھا ہوگا، امریکن بہت بڑا دانشور ہے، اس کی بات کو میں تھوڑا سا ریفریز کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان تو بڑے بے ضرر اور ہارملیس لوگ ہیں، بالکل ان کی کوئی فکر نہ کریں، صرف ایک احتیاط کریں کہ ان کے درمیان اتحاد نہ پیدا ہونے دیں، پھر یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن جس دن ان میں اتحاد پیدا ہو گیا تو یہ آپ کے لیے قیامت بن جائیں گے۔ اس لیے اتحاد بین المسلمین پر کتنے عالم ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے آلنے والی ٹہنی سب نو پیاری ہے۔ جو میرا مسلک ہے اس پر تو میں قائم ہوں، کبھی میں یہ نہیں سوچتا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ ہمارے ہاں 3 مسالک تو ایسے ہیں کہ جن کی عمر 125 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک مسلک ایسا ہے جو پہلے کا، لیکن ایک چیز کی طرف چلے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے کیا تعلیم دی تھی۔ دیکھیں قرآن میں میں نے کہا ہر چیز کا آپ کو جواب دیتا ہے۔ آخری جملہ آپ کے سوال کے جواب میں جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا، قرآن کہتا ہے جی کہ ایک آیت کا مفہوم ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اے نبی، جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے ہیں نا، تمہارا ان سے کوئی کام نہیں ہے۔ اگلا میں پنجابی میں جتنا ایکسپلین کر سکوں گا نہیں کر سکتا دنیا کی کسی زبان میں۔ تو پیچھے ہٹ جائے نا، نل میں آپ نبڑاں گا۔ اگر ہم اللہ سے نپٹ سکتے ہیں تو پھر فرقہ بندی میں جائیے، ورنہ اس سے بچیے۔ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ فرقہ بندی ہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں، اس کو کسی میرے جیسے انتہائی اکتائے ہوئے تنگ آئے ہوئے شخص نے کہا ہے کہ ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچالے میرا کوٹھا قسمت میری مندی، اوے ایک محلہ 8 مسیتاں کیدی کراں پابندی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ مسجد نبوی جب تک مدینہ میں تھی، کوئی اور مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر کے بعد الاؤ کی۔ بات ہو رہی ہے، ایک بڑی تفصیلاً اس بات کا جو ہے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا ہے۔ مزید آپ سے بھی جانیں کیونکہ آپ کے بھی ذہن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ کا دل کر رہا تھا کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ دیکھیں عبد الرحمن، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور بڑی بولڈ باتیں کی میرے خیال کے مطابق، اور یہ باتیں اب ہونی چاہیے، یہ باتیں ڈسکس ہونی چاہیے۔ تاریخ میں اگر واپس جائیں تو جب انڈیا میں ہم سر وی آر آل انڈو پاکستان کے باشندے ہیں ہزاروں سال سے، ٹھیک ہے جی، بہت کم لوگ باہر سے آئے، ٹھیک ہے، وہ کلیم کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ ہمیں اسلام جو ہے نا مختلف ٹکڑوں میں ملا، ٹھیک ہے جی، کبھی سینٹرل ایشیا سے آیا، کبھی صوفیہ لے کے آئے، محمد بن قاسم آیا، ٹھیک ہے جی، یہ سارے لوگ آئے۔ جہاں تک انسٹیٹیوشنز کی بات ہوتی ہے ہمیں بولڈ ہونا پڑے گا۔ جب اسلام میں کی تاریخ میں واپس جائیں تو اسلام میں 3 خلفاء کو شہید کیا گیا۔ زیر طے کوئی نہ کوئی پولیٹکس تو ہوگی کہ وہ شہید ہوئے، اس بات سے قطع نظر آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک میں اس سوال پہ واپس آتا ہوں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمیں اس سے آگے چلنا ہے، اگر ہمیں اس سے آگے بات کرنی ہے، جو آج سٹیج ہے 2021 کی، تو ہمیں اسلام کو سائنٹیفک بنیادوں پہ حقیقت پسندہ نظروں سے دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے اندر سے ایکسٹریمسٹ نکالنے ہوں گے، ریڈیکلز نکالنے ہوں گے، نہیں تو جو اسلام کا امیج ساری دنیا میں ہے آپ علیحدہ ہو کے نہیں رہ سکتے۔ یہ دنیا ایک گلوبل ورلڈ ہے۔ میں آج کہوں کہ جی پاکستان بہت عظیم ملک ہے، جی وہ بالکل ہے، میرا وطن ہے، مجھ سے زیادہ پاکستان کو کس سے محبت ہوگی، لیکن اگر میں کہوں کہ جی میں بالکل علیحدہ ہو کے دنیا سے زندہ رہوں تو میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے اگر اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو، اپنے مذہب کو بچانا ہے تو مجھے سائنٹیفک بنیادوں پہ
साइंटिफिकली सोचना होगा, स्कॉलर्स ऐसे पैदा करने होंगे जो फ़िरका वारियत से ऊपर होकर बात करें। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर हमने ये काम करना है तो हमने कंफर्टेबल जोन में करना है, कंफर्टेबल उन तमाम तर चीज़ों को जिसमें एक ठप्पा लग जाता है, एक स्टैंप लग जाती है कि देखते साथ ही कि यार ये बंदा ये काम करेगा लिहाजा से बचो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनमें घुल मिल कर उस माहौल को लेकर चलना चाहिए। और आपको पता है कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, मैं आपकी नॉलेज में ये कर दूं कि कनाडा में भी और अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा जो स्टडीज़ मज़ाहिब पे होती है वो कुरान की होती है। अच्छा जी, क्या थियोलॉजी की स्टडीज़ में सबसे ऊपर जो होता है वो कुरान होता है कि इस किताब की स्टडी करें। मसलन एक में समय आलम नहीं है, माजरत के साथ डॉक्टर साहब, मैं भी नहीं। कुरान में हुक्म दिया गया कि तुम ज़मीन की हदूद से बाहर नहीं निकल सकते मासवाए ताकत के। ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? ये स्पेस प्रोग्राम की तरफ इशारा है, ये रॉकेट की तरफ इशारा। और ये बात मुझे टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बताई जो कि मुसलमान भी नहीं है। उसने कहा ये लिखा हुआ है तुम्हारे कुरान में, और मैं हक्का बक्का रह गया उसकी बात सुन। सो ज़हन को, जिस्म को, लिबास को, इन चीज़ों पे गौर करने की बजाय जिस मुल्क में आप जाते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, अगर वहाँ के लिबास रहन सहन पे तवज्जो दें, उनके में घुल मिल के अगर आप इस्लाम की तबलीग करें तो लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर मैं इसको आसान करना चाहूँ, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है कि आप उनकी जैसे हो जाए ताकि लोग आपको आसानी से घुल मिल जाएं, उनके अंदर उस तरीके से सराहियत कर दें ताकि उनको आपके साथ बैठने में कंफर्टेबल लेवल फील करें और वो आपकी बात को सुने, ना कि वो कहें कि जी इनकी बात में सुनते हैं या नमाज के टाइम इनकी बात सुनते हैं या इस टाइम इनकी बात सुनेंगे, इस तरीके से। अब्दुर्रहमान ये हो चुका है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये इंडिया में हो चुका है। डॉक्टर साहब भी हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, मैं भी तालिब इल्म हूँ, आप भी हैं। जो हमारे सूफिया इकराम ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया या दूसरे लोग आए, वो तो जंगलों में जाके बैठ गए, उन्होंने वहाँ लंगर शुरू किया, वहाँ कवाली शुरू की, उस माशरे में आके बैठे जहाँ स्वाय बुतों के बात नहीं होती थी। उन्होंने तो रहन सहन वही किया ना। उन्होंने गरीब आदमी को पास बिठाया, उसको खाना खिलाया, बड़ी उसकी बात सुनी, उसकी माशरती सियासी जो भी थी पूरी की। अच्छा, अपने मौजूद की तरफ वापस आते हैं। आज का हमारा जो उन्वान है कुरान पाक और रमज़ान, और प्रोफेसर भी मौजूद हैं, इरफान मलिक उर्फ बाबा जी भी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, किरदार को अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही एक तारुफ करवाया था कि 4 मिनट से लेकर 40 मिनट के अंदर अंदर हम अपने तलफ़ुज़ को ठीक कर सकते हैं। हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने अभी तक कुरान पाक कभी खोला भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो किस तरीके से कुरान पाक को सीख सकते हैं। हम इसके ऊपर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब हमें इसके बारे में तमाम तर वो चीज़ें बताएं जो बता रहे हैं इस वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा जो है ना तबलीग क्या था, वो कभी डिस्कस नहीं हुआ कि आप क्या करते थे। तो मैं उस तरफ तो नहीं जाता, लेकिन बरसगीर की मिसाल देता हूँ। मेरा जो मर्ज़ी मसलक है, मैं सूफ़ी को माइनस करके बरसगीर में इस्लाम नहीं देख सकता। बिल्कुल सही है। अब सूफ़ी और आलिम में फ़र्क क्या होता है, एक मिसाल आपको दे देता हूँ। मैं चूँकि आपसे बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं हर किसी के साथ उनके उलमा के पास जाता हूँ, उनकी किताबें पढ़ता हूँ, उनकी मजलिसें, उनके बयान, उनके दर्स और उनकी महफ़िलें देखता हूँ। हम कितने रिजिड हो चुके हैं कि मजलिस के साथ एक ख़ास मसलक हमारे जहन में आता है। महफिल कौन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दर्स कहाँ होता है और बयान कहाँ होता है, इतनी ज़्यादा डिवीज़न आ चुकी है। बहुत तो आलिम जो है उसका और सूफ़ी का ज़रा फ़र्क सुनिए। बाबा फरीद चक्रगंज पाकपतन वाले ये अपने मुरीदों के साथ बैठे हैं और रोज़ा रखा हुआ, और एक हिंदू औरत ना उनके लिए पकौड़े लेके आती है, बुढ़ापे से हाथ भी उसके कांप रहे हैं। तो वो मुरीद कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि बाबा जी का रोज़ा, हम मुसलमान हैं, तुम हिंदू हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता। तो उन्होंने मुरीदों को चुप कराया, एक पकौड़ा पकड़ा, कहने लगे कि अगर मैं ये खाऊं तो क्या होगा, रोज़ा टूट जाएगा। तो रोज़ा टूटने की कज़ा क्या है? मुरीदैन ने कहा जी आपको इतने रोज़े रखने होंगे, इतना ये करना होगा। तो उन्होंने वो पकौड़ा मुंह में डाल के खा लिया और कहा किसी का दिल तोड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या और ये वो सूफ़ी हैं जिनका मैंने मिसाल दी है
دو صوفیہ کرام ہمارے بر صغیر میں وہ گزرے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں شرع کو نہیں چھوڑا. ان میں ایک سلطان باہو ہیں, شور کوٹ میں مدفن ہے, اور دوسرے پاک پتن والے ہیں. تو اس صاحب شریعت صوفی کی میں بات کر رہا ہوں. میں بلے شاہ کی یا شاہ حسین کی بات نہیں کر رہا جو کہتا ہے کہ توڑ پہ آلہ پانسٹ لوٹا, نہ پھڑ مسجد آسا سوٹا, کھا کباب تے پی شراب. وہ کس معرفت میں باتیں کر, ان دونوں حضرات نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. اب میں آتا ہوں جی اپنے پروگرام کی طرف. ناظرین کرام, آپ اپنی گھڑیاں دیکھیے اور میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. دیکھیے, دنیا جہان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں 7 آوازیں ہیں, 7 ساؤنڈز ہیں اس میں. عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں 5 آوازیں ہیں. ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ قرآن کو جب 7 آوازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ لہجہ نبوی نہیں رہتا. لہجہ نبوی جو ہے, میرے پاس نہ کوئی ریکارڈنگ ہے. جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کرتے ہو کہ اس وقت کی نہ کوئی ریکارڈنگ ہے نہ کوئی اور چیز موجود ہے, تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ دنیا عرب میں آج بھی بنو سعد کا ایکسنٹ از کنسیڈرڈ دی بیسٹ ایکسنٹ آف دا عربک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت کہاں ہوئی؟ بچے کے جو لینگویج پیٹرن سیٹ ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی نہیں بدلتے, 5 سال کی عمر تک ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 6 سال سے زیادہ وقت وہاں پہ گزارا. ٹھیک ہے, باقی اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے. اب وہ 2 آوازیں کون سی ہیں جو زیادہ ہیں؟ صرف وہ 2 آوازیں آپ نکال دیں تو آپ کا قرآن جو ہے اس کی ہزاروں غلطیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ابھی مشکل سے 1 منٹ ہی ہوا, 3 منٹ باقی ہیں. اس کی طرف دیکھیے, اس کو ذرا قریب سے دکھا دیجئے جی. اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے اور یہ او لکھا ہوا ہے. یہ 2 آوازیں عربی میں نہیں ہیں اور ہم قرآن کو بہت سارا اسی سے پڑھتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ ان دونوں ساؤنڈز کو چینج کر دیں, آپ کا قرآن ٹھیک ہو جائے گا. اے, جہاں جہاں اے کی ساؤنڈ آتی ہے اس کو آپ ای میں ریپلیس کر دیں, اور جہاں او کی ساؤنڈ ہے اس کو یو سے ریپلیس کر دیں, آپ کا قرآن ٹھیک ہو جائے گا. اب دیکھیے, ہم پڑھتے ہیں الحمدو, دو میں تو او کی آواز آ رہی ہے. الحمدو, للہ, ناٹ للہ ہے, للہ. مالک نہیں, مالکی. آؤزو نہیں, آؤزو. باللہ نہیں, باللہ. اس سے آپ کے قرآن کی جو قرات ہے اس کی 90% غلطیاں درست ہو جاتی ہیں. اب اگلی چیز آتی ہے کہ اس کو درست پڑھنا بھی اتنا ضروری ہے. اچھا, ایک بات میں آپ کی وضاحت کے لیے کر دوں کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ نئی نہیں ہے, میں صرف ڈاکیہ ہوں. یہ ٹیکنالوجی 1919 میں قاری اسماعیل افضل صاحب نے ڈیزائن کی تھی اور جامعہ ازہر کی ریکویسٹ پہ کی تھی. 1901 میں وہ شخص پیدا ہوا. 1919 میں اس کو جامعہ ازہر یونیورسٹی نے ریکویسٹ کی کہ یہاں علماء کرام کو پھانسیاں لگا دی گئی ہیں اور علماء کرام انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں, مساجد کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے, تو خدا کے لیے کچھ ایسا سسٹم بنا دو, تم انتہائی لائق نوجوان ہو کہ لوگ عربی میں قرآن کا ایکسنٹ نہ بدل دیں. میں نے, میرے بڑوں نے, سب نے قرآن یسل القرآن سے پڑھا ہے. یسل القرآن جو ہے یہ انہی کی ایجاد کرتا ہے. آج جتنے بھی نوری قاعدے, بغدادی قاعدے اور قرآنی قاعدے آئے ہیں نا, یہ سب اسی کا ریپلیکا ہیں. That's right. تو یہ تھا جی پہلا حصہ. اب آپ کہتے ہیں کہ یار کوئی تجوید کا بھی ایسا آسان نسخہ نہیں ہے. جن کو تجوید کا مطلب آتا ہے نا وہ جانتے ہیں کہ بچے سالوں کے اعتبار سے خرچ کرتے ہیں اور بچپن میں تجوید سیٹ ہوتی ہے, بعد میں نہیں ہوتی. آئیے آج وہ بھی کرا دیتا ہوں. تفصیل کے لیے تو آپ میرے چینل پہ میرے پورے پروگرام کو دیکھیں گے, اس میں آپ کو یہ پورا یہ الف اور عین نظر آ سکتا ہے جی پورا. قرآن میں جو آوازیں ہیں اس کا سسٹم سمجھنا یہ منٹوں کا کام ہے. سب سے امپورٹنٹ آواز جو ہے قرآن میں
جس پہ قرآن کی بہت سارا تلفظ ٹھیک ہونے سے آپ غلطیوں سے باہر آئیں گے. اور کتنا خوفناک ہے لاپرواہی سے قرآن پڑھنا. وہ والے 4 منٹ ختم ہو گئے ہیں. اب میں اس کی بات کر رہا ہوں تجوید کی. اب میرے چہرے کی طرف بڑے غور سے دیکھیے گا. یہ 2 حرف تھے الف اور عین. عربی میں جب ہم بولتے ہیں تو یہ یہ فرق محسوس کر رہے ہیں جی. یہ آوازیں ٹھیک ہو جائیں. ویسے تو پھر باقی جتنی تجوید کی آوازیں ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ رول اس کا ہے. میں نے اس لیے سمپلنگ اس کی ہے. آپ کہتے ہیں عذاب علیم، اور اللہ کی ایک صفت بھی علیم ہے. یہ میں نے دونوں لفظ روایتی انداز میں بولے ہیں. اب میں عربی میں بولوں گا اور ان کا فرق بتاؤں گا. علیم جب ہم الف سے بولتے ہیں علیم تو اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک، جبکہ علیم یہ پریکٹس سے آپ کو آ جائے گا. جب میری عمر 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی تب میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. تو آپ نے تو اکثریت 50 سے کم کی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرق محسوس ہو رہا ہوگا آپ کو. علیم علیم. اسی طرح سے الف سے امین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے نا. امین امین اس کا مطلب ہوتا ہے اندھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جو آج کل اسباق پڑھا رہا ہوں اس میں آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ روزانہ یوٹیوب پر ایک سبق اپلوڈ ہوتا ہے. PROF.RUF ہر روز. آج تیسرا سبق اپلوڈ ہوگا 5:30 پر. آپ وہ سبق دیکھیں گے اور اس کے بعد جو آپ کے سوال جواب ہوں گے وہ مجھے آپ واٹس ایپ میسیج کریں گے 0333-422-3797. قرآن سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی فیس کوئی معاوضہ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے روزگار بہت باعزت اور بہت اچھا رکھا ہے. وہ مولا میری ضرورتیں بہت آسانی سے پوری کرتا ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ میرا روزگار قرآن کے ساتھ منسلک نہیں ہے. میری خدمت قرآن کے ساتھ منسلک ہے. اس کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہیں اس کی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے. بہت شکریہ پروفیسر، ماشاءاللہ آپ کی گفتگو کا. جاتے جاتے عرفان صاحب کوئی میسیج دے دیجیے کیونکہ پروفیسر نے اپنا میسیج دے دیا ہے. جی میں صرف میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے وساطت سے کہ میری دعا ہے کہ ہمارے کینیڈا میں ڈاکٹر افرف جیسے اسکالر آئیں اور ہماری آئندہ جنریشن کو کنفیوز ہونے سے بچائیں. آمین آمین. اور میں بہت بڑی بات کروں گا کہ ان جیسے اسکالر آئیں جو ہمارے بچوں کو بتائیں اور ہماری آئندہ جنریشن کو نان مسلم ہونے سے بچا لیں. آمین آمین. یہ بہت بڑی بات. ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. پروفیسر صاحب آپ کا ایک مرتبہ دل کی عطا کرنے سے بہت شکریہ. عرفان ملک صاحب آپ کا جی بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا. ویورز آپ سب کا بھی بہت شکریہ. آپ نے محبت عقیدت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھا. پروفیسر صاحب نے بھی تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. عرفان ملک اور بابا جی کی بھی تمام تر چیزیں ہم نیچے ڈسکرپشن میں ضرور ڈالتے ہیں تاکہ آپ اگر کینیڈا سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن لینا چاہیں یا ان کی خدمات لینا چاہیں تو آپ بھی وہ لے سکتے ہیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالرحمان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ